اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پاکستان میں الحمدللہ آج دوسرا روزہ اور دوسری سحر ٹرانسمیشن کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ فضیلت رمضان، فضیلت روزہ، کل اس پر بہت ساری بات ہوئی، سحر میں بھی، افطار میں بھی۔ آج ہم اسی پروگرام کو، اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے اور مزید کھولیں گے اس موضوع کو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرمودات میں اس ماہ مبارک کے حوالے سے، اس بہت اہم عبادت کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ سوالات اٹھائیں گے ہم بہت سارے۔ مثال کے طور پر جب ایک مسلمان، ایک امتی جب افطار کرتا ہے تو اس افطار کو رزق حلال پر مبنی ہونا اس کا کتنا ضروری ہے۔ ہم سوال یہ بھی رکھیں گے آج کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امتی شوہر کو اس ماہ مبارک میں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ لعلکم تتقون سے جوڑیں گے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک مسلمان، ایک امتی بیوی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مہینہ تعمیر کردار کا مہینہ، یہ مہینہ انقلاب کا مہینہ۔ ہم اپنی زندگی میں اس ماہ مبارک کے ذریعے کیسے انقلاب برپا کر سکتے ہیں، سادے الفاظ میں کہ رمضان المبارک مستقبل کے لیے روشنی کیسے ثابت ہو سکتا ہے۔ اٹھیں گے سوالات بہت سارے۔ تعارف کراؤں اپنے معزز مہمانوں کا۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محمد اسد تھانوی صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف، قرآن کریم کو سمجھاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ پیام صبح میں مسلسل تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کو کھولتے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، میں ان کے بارے میں کیا عرض کروں خواتین و حضرات کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد علیہ الرحمہ مفسر قرآن ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر پیش کرنے کا آپ کا ایک خاصہ۔ ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سید صبیح الدین رحمانی صاحب، ایک بہت معروف نام ہے، بڑا مقبول نام، سب واقف ہیں۔ خواتین و حضرات، جس انداز سے اور جس طرح ڈوب کر آپ مدحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، یہ صبیح رحمانی کا خاصہ ہے۔ ایک طویل عرصے سے آپ خدمت کر رہے ہیں۔ دنیا نعت کی طرف آپ نظر ڈالیں تو محسوس یہ ہوگا کہ پاکستان میں نعت کے حوالے سے، اس شعبے کے حوالے سے اور نعتیہ ادب کے حوالے سے آپ کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ، یعنی ہر سال دنیا ٹی وی کی ان ٹرانسمیشنز کا آغاز ہوتا ہے تلاوت کلام پاک سے، اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کرتے ہیں محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ قاری اکبر مالکی صاحب پاکستان کا ایک بڑا ممتاز نام ہے۔ اس مملکت خداداد کی جانب سے کئی مقابلوں میں آپ شرکت فرما چکے ہیں اور پاکستان کے لیے کئی انعامات جیت کر لا چکے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ بقرہ آیات 183 اور 184 قاری اکبر مالکی صاحب سے گزارش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا
على الذين من قبلكم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان اللہ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم جزاک اللہ قاری صاحب سبحان اللہ خواتین و حضرات سورہ بقرہ کی آیات 183 اور 184 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آئیں گے ترجمہ پیش کروں گا اور پھر سبیر رحمانی صاحب ثنا خوانی کریں گے ایک بریک ویلکم بیک خواتین و حضرات روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید قاری اکبر مالکی صاحب نے تلاوت فرمائی سورہ بقرہ کی آیات 183 اور 184 ترجمہ پیش کر رہا ہوں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے
اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ صدق اللہ العظیم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم سید صبی رحمانی صاحب۔ ہو بے نبی کو دل میں، ہو بے نبی کو دل میں مہمان کر لیا ہے، ہو بے نبی کو دل میں، حب نبی کو دل میں مہمان کر لیا ہے، بخشش کا ہم نے اپنی سامان کر لیا ہے، بخشش کا ہم نے اپنی تکمیل پا گئی ہے، بزم امکان تکمیل پا گئی ہے، تاریخ بزم امکان، اس میں محمدی کو عنوان کر لیا ہے، اس میں محمدی کو اپنا لیا ہے جس نے سیرت کو مصطفیٰ کی اپنا لیا ہے، جس نے سیرت کو مصطفیٰ کی دشوار راستوں کو آسان کر لیا ہے، دشوار راستوں کو آسان کر لیا ہے، بخشش کا ہم نے اپنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تھانوی صاحب، بخشش کا ہم نے اپنی سامان کر لیا ہے، یہ جو سبھی پڑھ رہے تھے نعت، تو بخشش کا ہم نے اپنی سامان کر لیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مان دیکھیے۔ تو مجھے ماجد خلیل مرحوم کا ایک شعر یاد آیا سبھی، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کر دے۔ کیا نعتیہ شاعر تھے وہ، ان کا شعر یاد آتا ہے کہ ویسے تو بے شمار ہیں ماجد میرے گناہ،
ویسے تو بے شمار ہیں، ماجد میرے گناہ آقا نہ بخشوا سکیں ایسا کوئی نہیں، آقا نہ بخشوا سکیں ایسا کوئی نہیں، بخشش کا ہم نے اپنی سامان کر لیا ہے۔ خواتین و حضرات، بریک کی طرف جانا ہے اور جب واپس آئیں گے تو اسد تھانوی صاحب کی خدمت میں سوال رکھوں گا میں کہ رمضان کا مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑانا چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایک بندے کی حیثیت سے، ایک امتی کی حیثیت سے کہ اے اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ماہ مبارک مجھے اللہ کی طرف جانے میں، اللہ کو اپنانے میں، اللہ کو حاصل کرنے میں کہاں کہاں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ رزق حلال سے افطار، میں نے انٹرو میں ایک بات کہی تھی، اس کا ہماری زندگیوں میں کتنا دخل ہے، اور مجھے رمضان کے مہینے کا اجر اور انعام حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کام کرنے چاہیے جو اس ماہ مبارک کا تقاضا ہے مجھ سے، ایک امتی سے، یہ بتائیں گے تھانوی صاحب ایک بریک سے واپس آنے کے بعد۔ چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سحر ٹرانسمیشن میں ایک سوال رکھتے ہیں کوئز کے حوالے سے، اور پھر قرآن اندازی ہوتی ہے افطار ٹرانسمیشن میں۔ روزانہ ہم یہ سوال رکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ پورے ماہ مبارک میں 29 یا 30 دن، اور قرآن اندازی میں ہم جن صاحب یا صاحبہ کے نام نکالیں گے ہمارے معزز مہمان، ان کی خدمت میں دنیا ٹی وی اور دارالاشاعت اردو بازار کے تعاون سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جائے گا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کتنی منزلیں ہیں؟ قرآن کریم میں کتنی منزلیں ہیں؟ 7، 9 یا 11؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 یا 0092213452709۔ اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv۔ خواتین و حضرات، محترم تھانوی صاحب سے آغاز کرتے ہیں۔ کل بھی آپ نے بڑی گفتگو، بڑی علمی کمی دور کی ہماری، آپ نے بات کی کتب علیکم السیام پر، اور آپ نے بات کی شہر رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس پر بڑی باتیں ہوئیں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ پہ بات کی، الصوم لی وانا اجزی بہ پہ بھی آپ نے بات کی، اور بتایا آپ نے ہمیں۔ میں آپ کی خدمت میں پہلا سوال رکھنا چاہ رہا ہوں، بہت سیدھا سادہ، یہ فرمائیے کہ رزق حلال اور روزہ، ان کے مابین کوئی ربط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے متعدد جگہ یہ بات ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، سبحان یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ یعنی مسلمانوں کو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، طیبات کھاؤ، حلال کھاؤ، حرام کی طرف مت بڑھو۔ تو مسلمان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا آدمی، جس کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھا گیا ہے، اس سے اسلام یہ توقع رکھتا ہے، اللہ جل جلالہ یہ توقع رکھتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس کی پوری زندگی، اس کا معاش، اس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہوگا، اور اس میں رزق حلال جو وہ بنیادی چیز ہے۔ جب رزق حلال مسلمان کی زندگی کا ایک بنیادی عنصر ہو گیا تو کسی مسلمان سے یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ سحری یا افطار حرام سے کرے گا، یا وہ رمضان المبارک میں حرام آمدنی کی طرف بڑھے گا بھی، یا وہ حرام آمدنی کو بھی دیکھے گا بھی۔ تو رمضان المبارک تو آیا ہی تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ہے، اور رمضان المبارک تو یہ تربیت دینے کے لیے آیا ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے حلال، پاک، طیب چیزوں کے کھانے اور پینے سے اجتناب کر لیا ایک مخصوص اوقات کے اندر۔ تو جب ہم اللہ کے حکم سے ایک حلال، پاک اور طیب چیز سے اجتناب کر سکتے ہیں ایک مخصوص وقت کے اندر، تو ہم اپنی مخصوص زندگی کے اندر
حرام سے اور ناپاک سے اجتناب کیوں نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ، افطار کا وقت کتنا اہم وقت، دعا کی قبولیت کا وقت شیخ صاحب. اور جب میں کھجور اٹھاؤں تو مجھے معلوم ہو کہ یہ میری جائز اور حلال کمائی سے حاصل شدہ کھجور ہے، اور یہ جو افطار کا سامان ہے. میں چاہتا ہوں اس پر بات کرواؤں آپ سے، اور روزوں کی قسمیں کیا کیا ہیں. روزہ کل بھی بات ہو رہی تھی لیکن مکمل نہیں ہو پائی تھی کہ روزہ ایک تو رمضان کا روزہ، ایک عمر بھر کا روزہ. میں چاہتا ہوں آپ اسے کھولیں، لیکن کچھ کالرز ہیں پہلے ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا فرمائیے، کون صاحب؟ صاحب سے میں حمزہ بات کر رہا ہوں دبئی سے. جناب حمزہ صاحب. جی میں ایک مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ اگر میں روزہ رکھتا ہوں، جی روزہ میں نے رکھا ہوا ہے لیکن اس میں سو رہا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ رہا، تو یہ روزہ کیا ہوگا یا نہیں؟ اچھا، روزہ رکھ رہا ہوں مگر میں نماز نہیں پڑھ رہا، تو نماز کے بغیر کیسے روزہ؟ یہ تو ثانوی صاحب اور شیخ صاحب کے سامنے رکھیں گے سوال یہ، لیکن یہ موٹی سی بات ہے سامنے کہ نماز کے بغیر روزہ کیسے ہو سکتا ہے. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب والا کون؟ کامران کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی کامران صاحب. اچھا، میں سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ عمر کرام سے کہ مجھے فائنلی بتائیے گا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ روزے کی اصل روح کیا ہے؟ آیا روزہ کیا صرف اور صرف ثواب کی نیت سے رکھا جاتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا ایک فلسفہ ہے جس کی وجہ سے روزہ ہم پہ فرض کیا گیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ روزے کی روح کیا ہے. کل بھی اس پہ گفتگو ہوئی تھی، لیکن ہمارے پروگرام کا نام ہی روح رمضان ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس پر بات کروائیں شیخ صاحب سے کہ روزے کی روح کیا ہے، اور کیا ہم اس ماہ مبارک میں روزہ رکھ کر یا روزے رکھ کر اس روح کو حاصل کر پا رہے ہیں یا نہیں. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا کون صاحب؟ ایاز بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ایاز صاحب. جی میرا سوال ہے کہ کیا کہتے ہیں رمضان میں جو ہے اتفاق سے اگر سحری چھوٹ جائے تو اس حالت میں کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں بنا سحری کی حالت میں؟ بنا سحری کے روزہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی اچھا، یہ سوالات تو ہیں سامنے، آپ ان کے جوابات بھی دیجیے گا. میں چاہتا ہوں کہ ایک ویڈیو کوسچن بھی اس کے ساتھ ساتھ منسلک کر دیں. جناب والا دکھائیے گا. السلام علیکم مفتی صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ دوسرے اس میں کنٹریز میں دیکھا گیا ہے جب کوئی تہوار آتا ہے ان کا اپنا، ٹھیک، تو اس پر جو ہے قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں، مگر ہمارے پاکستان میں قیمتیں بہت بڑھا دی جاتی ہیں. ہر طرف ایک صرف لوٹا ماری مچی ہوئی ہے. ہر چیز پہ پہلے سیل لگاتے ہیں، سیل لگانے کے بعد وہ چیز اور ہائی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے ایسا کہ ہم بھی اپنے جو تہوار ہیں وہ اچھے سے لوگ ہر کوئی منا سکے؟ کیا اچھا سوال ان خاتون نے کیا ہے کہ دنیا بھر میں تہوار منائے جاتے ہیں، قیمتیں کم ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس کیا یہ افسوسناک بات ہے، بلکہ میں کہوں گا کیا یہ نحوست ہے کہ رمضان آتے کے ساتھ ہی، بلکہ یہ شہر مواسات، غم گساری کا مہینہ. شیخ صاحب ارشاد، ہمیں تعلیم کیجئے، اصلاح کیجئے ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی سوال کو لیتے ہیں. آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا شہر المواسات، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اس طویل خطبے کا ہی ایک جملہ ہے جو فضیلت رمضان پر آپ نے عطا فرمایا کہ یہ غمخواری کا، ہمدردی کا مہینہ ہے. پھر یہ کہ اس ماہ مبارک میں تو نیکیوں کا جو ثواب بڑھ رہا ہے، چہ جائے کہ لوگ اس طرح لوگوں پر ظلم کر کے اور جبر کر کے اور ان کے لیے ایک مقدس مہینے کی عبادات میں رکاوٹیں ڈالنا اور اس کے بعد پھر تہوار کا موقع آئے تو اس کے لیے اور مصیبت پیدا کرنا. مسلمان تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا ہے، نہ کہ لوگوں کو مشکلات میں ڈالنے والا ہو. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ ہے جو اللہ کے اس کنبے کو نفع پہنچانے والا ہو. تو اب دیکھنا چاہیے کہ میں ایک امتی کی حیثیت میں اور اللہ کے ایک بندے کی حیثیت میں مخلوق خدا کو نفع پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں یا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کیسا روزہ ہے
کہ میں بھوک اور پیاس تو اللہ کی خاطر برداشت کر رہا ہوں، لیکن میں حرام کو نہیں چھوڑا، میں ملاوٹ کو نہیں چھوڑا، میں پرائس کو ہائی کر کے لوگوں پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو نہیں روک رہا۔ ہماری بہن نے کہا کہ جناب دوسری جگہوں پر تہوار آتے ہیں، انیس صاحب آپ کا بھی تجربہ دیگر ممالک کا رہا، ہم تو سنتے ہیں اور لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جب کرسمس مکمل ہو گیا اور کسی کے پاس ایک ہی برانڈ کے بہت سارے گفٹس آ گئے تو وہ کمپنی اپنے آؤٹ لیٹس پہ یہ آپشن تک پرووائڈ کرتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ہمارے برانڈ کے گفٹس زیادہ آ گئے تو آپ اس کو چینج کروا لیجئے یا آپ اس کو ریفنڈ کروا لیجئے۔ وہ تو اس قدر آسانیاں پیدا کرتے ہیں، وہ رول ماڈل نہیں ہے ہمارے لیے، وہ رول ماڈل نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن آج ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایسوں کو رول ماڈل کے طور پر اپنے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے لائق تقلید جی جو دو باتیں آپ نے فرمائی، ایک تو یہ کہ الخلق عیال اللہ، کہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، خیال رکھیں۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ لوگوں کو نفع پہنچاؤ، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہترین وہ ہے جو مخلوق خدا کے لیے بہترین ہے، نفع رساں ہے۔ جی اور پھر دیکھیے آپ کی اجازت سے صرف دو جملے، ماہ رمضان میں نیکیوں کا اجر بڑھ رہا ہے، تو اگر میں دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہوں تو کیا اس کی شدت بھی بڑھ نہیں جائے گی؟ اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے، اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے۔ خواتین حضرات اس وقت بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے۔ سوال کیا تھا ایک صاحب نے کہ کیا سحری کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے، وہ ہم جواب لیں گے تھانوی صاحب سے۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بتایا جاتا ہے کہ بہت سارے کالرز ہیں، کچھ کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون، کہاں سے؟ میں رنشا بول رہی ہوں لاہور سے۔ جی محترمہ، کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کے خاص اعمال اور دعائیں بتا دیں، اور اس کے علاوہ تینوں عشروں کی دعائیں بتا دیں۔ واہ 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 واہ، رمضان کے خاص اعمال اور دعائیں اور تینوں عشروں کی دعائیں، یہ بھی ہم معلوم کریں۔ اگلی کال بھی لے لیتے ہیں، کم از کم ایک کال اور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب یار بھائی رمضان بات کر رہا ہوں۔ کہاں سے؟ پہلا سوال رمضان اسلام آباد۔ اسلام آباد سے۔ جی رمضان صاحب کیا سوال؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ماہ رمضان میں دیتے ہیں کن چیزوں پہ زکوٰۃ دینا لازمی ہے؟ کن چیزوں پر؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بزنس مین ہیں کہ ہمارے پاس کیش کا فلو بھی ہوتا ہے، اس سلسلے میں بھی پوچھنا۔ اور دوسرا سوال ہے پیارے بھائی میرا کہ ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس، میں اکٹھی ایک افطاری کرا دیتا ہوں اپنے علاقے میں 10-15 ہزار لوگوں کی، اور سیاست میں بھی ہم ہوتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ 10-15 ہزار لوگوں کی افطاری کرا دیتے ہیں آپ؟ جی اکٹھی کراتے ہیں، اکٹھی کرا دیتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، 10-15 ہزار لوگوں کو افطار کرانا۔ یہ معلوم کریں گے ہم اپنے معزز علماء سے کہ کتنا نیک کام ہے، اور افطار کرانے کا جو صبر ہے، وہ ثواب ہے، اور اس کا اجر ہے، وہ کیا کیا ہے، وہ یہ معلوم کریں گے۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب میں عبداللہ بات کر رہا ہوں۔ کہاں سب سے پہلے تو میں جو ہے آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا، بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے آپ کا ماشاءاللہ سے، ہماری پوری فیملی اس کو جو ہے دیکھتی ہے، بہت انفارمیٹیو پروگرام ہے۔ بہت شکریہ بیٹا۔ کوئی سوال؟ اور سوال جو ہے میرا یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کا روزہ جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، یہ مجھے پلیز بتا دیجیے گا۔ چیزوں سے روزہ فوت ہو جاتا ہے، بڑا سوال ہے یہ، بہت اچھا۔ یہ تمام سوالات میں رکھوں گا آپ کی خدمت میں، لیکن ایک کم از کم ویڈیو کوسچن بھی لے لیتے ہیں جو ہم نے یہاں ریکارڈ کیا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں۔ جناب والا دکھائیے گا۔ السلام علیکم، میں رمضان دنیا نیوز کو بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ رمضان ٹرانسمیشن آپ کا بہت اچھا چل رہا ہے۔ میں مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا روزے میں انہیلر یوز کر سکتے ہیں؟ جنہیں سانس کی پرابلم ہو، ایستھما پرابلم ہو، انہیلر یوز کر سکتے ہیں یا نہیں یوز کر سکتے؟ تھانوی صاحب یہ تمام سوالات میں جلدی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیا نماز کے بغیر روزہ ہو سکتا ہے؟
देखिए रोज़ा एक अलग इबादत है, नमाज एक अलग इबादत है। ठीक। अगर रोज़ेदार ने नमाज नहीं पढ़ी तो रोज़ा तो फिर भी हो जाएगा। ठीक। लेकिन ये कि मुनासिब ये है कि वो नमाज पढ़े। अगर वो पाँचों नमाजें 5 वक्तों में नहीं पढ़ सकता है तो एक के साथ दूसरी मिला के पढ़ ले। ठीक। लेकिन मसलन ज़ोहर नहीं पढ़ी, दफ्तर में मसरूफ़ थे, असर के साथ मिला के पढ़ ले। असर नहीं पढ़ी थी मगरिब, लेकिन रोज़े की नमाज़ों को मुकम्मल करे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर नमाजें नहीं भी पढ़ी हैं उसने तो रोज़ा उसका हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, रोज़ा उसका हो जाएगा। सहरी के बगैर रोज़ा हो जाता है, लेकिन सहरी सुन्नत है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना फी सुहूरी लबरकतुन, कि सहरी के अंदर हमने अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। तो बेहतर यह है कि आदमी उठे और उठकर सहरी करे। और हुजूर ने भी फरमाया कि आखिर वक्त में सहरी करे, यानी सुबह साजिद से पहले का जो वक्त है उसके अंदर सहरी की जाए। तो लेकिन अगर आंख नहीं खुली है तो भी सहरी के बगैर, या बच्चे बसा औकात हम लोग सहरी में नहीं उठाते हैं, ज़बरदस्ती रोज़ा रख लेते हैं, तो रोज़ा हो जाएगा बगैर सहरी के। सुभान अल्लाह। ये रमशा साहिबा का सवाल लाहौर से आया था कि तीनों अशरों की दुआएं और आमाल, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, क्योंकि वो हदीस में जिक्र आया ना कि पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मग़फ़रत का है, तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है। मखसूस करके तो दुआएं नहीं बताई गई, अलबत्ता अहले इल्म में वो मारूफ दुआएं जो कुरान हकीम में, आपने भी तिलावत की, जो कुरान हकीम में दुआएं हैं, जो अहादीस मुबारका में दुआएं हैं, जिनमें रहमत का जिक्र आता है, जिनमें मग़फ़रत का जिक्र आता है, जिनमें जहन्नम से आज़ादी के हवाले से दुआ का जिक्र आता है, तो इन आशरों में कसरत से उन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। आपने खुद दुआ फरमाई सूरह मुमिनून के आखिर में, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, ऐ मेरे रब बख्शिश फरमा दे, रहम फरमा दे, तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। ये सूरह मुमिनून के आखिर में दुआ आती है। इसी तरीके से वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना, अच्छा नहीं, ये पहले से में भी होगी, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना ये दूसरा अशरा है मग़फ़रत का, वरहमना ये पहला अशरा है रहमत का। मैं तो ये कर रहा हूँ कि जो मारूफ दुआएं कुरान और अहादीस में हैं, जिनमें खास रहमत के हवाले से, मग़फ़रत के हवाले से बयान है, उनका मामूल ज्यादा बनाएं। आखिरी अशरे की आप बात कर रहे हैं तो वो वाफ़ु अन्ना उसके ज़ेल में आएगा। फिर वो कदर की रात के हवाले से दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह तू माफ़ फरमाने वाला है, माफ़ करने को पसंद फरमाते है, मुझे भी माफ़ फरमा दे। फिर क्योंकि आखिरी अशरे को कहा गया जहन्नम से आज़ादी का अशरा, तो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अच्छा, यहाँ हमारे नाज़रीन की सहूलत के लिए जब हम कहते अजिरनी तो अल्लाह मुझे आग से बचा ले, और जब हम कहते अजिरना हम सबको आग से बचा ले। तो कसरत से इन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। और एक दुआ और जी जो दूसरे अशरे के लिए खास तौर पर, जी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आसानी के लिए ये बात इनको खातून को बता सकते हैं जी कि पहले अशरे में जैसे रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, दूसरे अशरे में अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, और तीसरे अशरे में अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इनकी तस्बीहें जितनी पढ़ सकें पढ़ें। सुभान अल्लाह, बिल्कुल आसान कर दिया। और एक छोटी सी बात, हमें दुआ सिर्फ पढ़नी नहीं चाहिए जी, हमें दुआ मांगनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात होगी इन दुआओं का तर्जुमा भी याद हो, तो दुआ अब सिर्फ जबान से नहीं निकलेगी बल्कि दिल से निकलेगी। और बड़ा प्यारा किसी का जुमला कि जब दुआ दिल से निकलती है तो अल्फाज अदा बाद में होते हैं, हाथ बाद में उठते हैं, अल्लाह के यहाँ दुआ पहले कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह। दुआ इस पर पूरा प्रोग्राम इंशाअल्लाह हम करेंगे, लेकिन क्योंकि आपने दुआ की बात की है तो एकदम वो आयत याद आती है। अब वो आयत का नंबर, सूरत का नंबर तो आपको याद होता है, वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। ये सूरतुल मुमिन की आयत नंबर 60 है। तुम्हारे रब ने फरमाया कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा, गारंटी दी है जी। और जो मेरी इबादत, यहाँ इबादत से मुराद दुआ है कि जो अल्लाह से दुआ करने से तकब्बुर करते हैं वो जलील और खार होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक कॉलर आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो कॉल लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? जी मैं कासिम अली सक्खर से बोल रहा हूँ। जी कासिम साहब, क्या सवाल है? जी मेरा सवाल ये है कि जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 183, 84, 85 में ये है कि अब आप पे रोजे फर्ज हो गए जैसे अगली कौमों पे, उसमें ज़ईफों के लिए, बीमारों के लिए और मुसाफिरों के लिए।
کوئی ایسا ہے کہ وہ بعد کے دن شمار کر کے رکھ لیں. لیکن تھوڑا ایک حصہ یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں اور اس کے باوجود نہیں رکھتے تو 2 آدمیوں کو کھانا کھلائیں اور آپ پھر اللہ میاں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں تو بہتر ہے. اب وہ حکم پہلے ہے مشورہ بعد میں ہے تو تھوڑی یہ کنفیوژن ہے اس کا کیا. بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. اس وقت بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے. آپ کے اس سوال کے ذریعے ایک بہت بڑا کنفیوژن بھی تھانوی صاحب دور کر دیں گے کہ یہ رعایت کن کے لیے ہے اور کیا صحت مند آدمی بلا کسی عذر روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ بالکل نہیں چھوڑ سکتا. ایک بریک. تیری رحمت طلب کرتا ہوں. پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر علامہ محمد اسد تھانوی صاحب, محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید صبیح الدین رحمانی صاحب, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سبی رحمانی. خوشا قسمت کہ میں پہنچا در محبوب عالی پر. خوشا قسمت کہ میں پہنچا در محبوب عالی پر. تصور عرش پر ہے اور نظر روضے کی جالی پر. تصور عرش پر ہے اور نظر روضے کی جالی پر. میں اس در سے محبت کے اجالے لے کے آیا ہوں. میں اس در سے محبت کے اجالے لے کے آیا ہوں. جہاں شفقت برستی ہے صدا دستے سوالی پر. تصور عرش پر ہے اور نظر روضے کی جالی پر. میں اس خیر البشر کے اسوۂ حسنہ کا تابع ہوں. میں اس خیر البشر کے اسوۂ حسنہ کا تابع ہوں. دعائیں دی ہیں جس نے دشمنوں کو ان کی
پر ہے اور نظر روزے کی جالی پر. ماشاءاللہ 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 سبیر رحمانی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. تھانوی صاحب دیکھیے کہ یہ اچھا آپ نعت گو بھی ہیں اور نعت خواں بھی ہیں ماشاءاللہ. یعنی آپ کا یہ جو کلام سبیر رحمانی کا یعنی کیسا دل کی تمام تر ایک شدتوں کے ساتھ عقیدت کے پھول یہ بارگاہ رسالت میں جس طرح. ایک بات میں شیخ صاحب یہ بھی سوچتا ہوں کہ ہم اپنے محبوب کا ذکر کسی غیر معیاری شخص سے پسند نہیں کر سکتے اس کی زبان سے. آپ نے میرے دل کی بات عرض کی، بیان فرمائی کہ جس قدر ڈوب کر سبھی بھائی نے پیش کیا اور جتنی سنجیدگی کے ساتھ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی غیر معیاری قسم کی زبان کبھی استعمال ہو جایا کرتی ہے، انداز اختیار ہو جایا کرتے ہیں، اور کہاں رسالت مآب علیہ السلام کا ادب کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہلا دیتی ہے انسان. جی ہاں، میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ہم اپنے محبوب کا ذکر کسی غیر معیاری شخص سے برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے کروانے کے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ خاص بندے منتخب کر لیتا ہے. سبیر رحمانی ان میں سے ایک ہے. اللہ اکبر. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں اور پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. لاہور میں سحر کا وقت مکمل ہوا. خواتین و حضرات، کراچی میں سحر کا وقت 4:13 ہے، انتہائی وقت سحر کا، اس لیے ہم کراچی والے یہاں بیٹھ کر ابھی چائے پی سکتے ہیں. جہاں سلسلہ کلام رکا تھا وہیں سے ہم آگے بڑھیں گے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر کوئز کا سوال ریپیٹ کروں آپ کی خدمت میں. روزانہ ہم سوال ایک رکھتے ہیں اور افطار میں قرآن اندازی کے ذریعے ہم کچھ افراد کو منتخب کر کے یعنی قرآن اندازی کے ذریعے ان کی خدمت میں دنیا ٹی وی اور دارالارشاد اردو بازار کے تعاون سے دینی کتب پر مشتمل ایک گفٹ ہیمپر روانہ کرتے ہیں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کوئز کے حوالے سے کہ قرآن کریم میں کتنی منزلیں ہیں؟ قرآن کریم میں کتنی منزلیں ہیں؟ 7، 9 یا 11؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیں. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00980 یا 00922 345 2709. آپ اگر ای میل کرنا چاہیں اپنا درست جواب تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv. تھانوی صاحب، ایک سوال آیا تھا، بہت اہم سوالات تو بہت سارے ہیں لیکن سب سے اہم سوال کہ ایک شخص جو صحت مند ہے اور بلا کسی عذر کے وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، کیا وہ کسی مسکین کو کھانا کھلا کر اس کا فدیہ دے سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. روزے کے حکم میں 3 تبدیلیاں آئی ہیں. پہلے مہینے میں 3 دن کا روزہ تھا، جی ہاں، اس میں تبدیلی ہوئی اور رمضان المبارک کا پورے مہینے کا روزہ ہوا. دوسری تبدیلی یہ آئی کہ جو ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، کہ وہ صحت مند آدمی جو روزہ رکھنا جائے وہ ایک فدیہ دے دے، یعنی مسکین کو کھانا کھلا دے. اس آیت کے 1 سال کے بعد آیت نازل ہوئی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو جبرائیل امین نے آ کر یہ بتایا کہ اس آیت کو اور اس آیت کے ساتھ رکھا جائے گا کیونکہ مضمون دونوں کا ایک ہے. تو اس میں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو آدمی اس مہینے کو چاہیے ملے جس کو حالت زندگی میں اور اپنے شرائط کے ساتھ اس کو چاہیے کہ وہ اس پورے مہینے کا روزہ رکھے. تو جو پچھلا حکم ہے وہ اس کے ساتھ منسوخ ہو گیا. تو اب بلا عذر روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اور اگر تیسری تبدیلی یہ آئی کہ پہلے سونے سے روزہ شروع ہو جاتا تھا، اب پھر تبدیلی یہ آئی کہ آدمی سو جائے اٹھے صبح صادق سے روزہ شروع ہوگا، سونے سے شروع نہیں ہوا. تو یہ 3 تبدیلیاں روزے میں آئی ہیں. تو اس میں جو دوسری تبدیلی اس میں پہلا حکم منسوخ ہے. اب صحت مند آدمی فدیہ دے کر روزے کو نہیں چھوڑ سکتا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شرعی عذر کے بغیر، یعنی بیمار نہیں ہے،
تکلیف دہ سفر پہ نہیں ہے، اتنا بوڑھا نہیں ہو گیا کہ روزہ نہ رکھ سکے، اور اس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ ترک کر دیا، تو اگر پوری زندگی بھی روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کے برابر نہیں ہوگا. یعنی اس پوری زندگی کے روزے اس ایک پلڑے میں رکھے تو بھی ایک روزہ جو ہے رمضان المبارک کو باری رہے گا. یعنی صحت مند آدمی کبھی روزہ نہیں چھوڑ سکتا. یہ نہیں، کچھ لوگ کنفیوژن پھیلانا چاہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر کہ اگر آپ صحت مند ہے کوئی بات نہیں، آپ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. قرآن کریم میں البقرہ کی آیت 184 کوٹ بھی کر دی. حالانکہ تھانوی صاحب نے فرمایا کہ البقرہ کی اگلی آیت 185 جس نے اس پچھلی آیت کے حکم کو منسوخ کیا، اس میں ضمناً ایک بات کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بعض احکامات تدریجاً عطا فرمائے. ایک پر مشقت عبادت تھی، اس سے یوز ٹو کرنا مقصود تھا، تو اولاً وہ ایک رعایت دی گئی. لیکن وہاں بھی کیا فرمایا گیا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو یہی بہتر ہے. رعایت تو وقتی ہے لیکن روزہ رکھ لینا ہی بہتر ہے. کیوں؟ آگے یہ آیا چاہتا تھا حکم کہ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو کوئی تم میں سے اس ماہ مبارک کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزوں کا اہتمام کرے. یہ فرضیت کا معاملہ اس میں آ گیا. اور اگلی بات یہ کہ دیکھیے ناسخ و منسوخ کے معاملات ہی تو یہ اہم ہیں. یہ قرآن حکیم کا معاملہ ایسا تھوڑی کہ میں کسی ایک آیت کو اٹھا کر اس سے پورا حتمی حکم نکال لوں. ناسخ کا معاملہ، منسوخ کا معاملہ، یہ ایبروگیشن کا معاملہ انگریزی میں اس کو کہا جائے گا. یہی تو سارے پہلو ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر علماء امت نے، فقہاء امت نے حتمی معاملات اور احکامات ہمارے سامنے رکھے. ورنہ کل کوئی سورہ نساء کی آیت میں 43 بھی کوٹ کر دے گا کہ لا تقربوا الصلاۃ کو تو اتنا ہی کوٹ کر دے گا معاذ اللہ، اتنا ایک حصہ اٹھا کے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ. حالانکہ آگے الفاظ ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. تو یہ بتایا جائے گا یہ ابتدائی حکم تھا، یہ انٹرم پیریڈ کا حکم تھا کہ شراب کی حرمت جو ہے وہ گریجولی آئی. پھر المائدہ کے اندر آیت نمبر 90-91 میں حتمی ممانعت کا حکم آ گیا. تو جیسے ادھر تدریجاً احکامات ہیں، ادھر بھی تدریجاً احکامات ہیں. سود کی حرمت کا معاملہ ہے، پہلے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کو منع کیا گیا، پھر سمپل انٹرسٹ کو منع کیا گیا. پہلے سورہ نساء کے اندر کمپاؤنڈ انٹرسٹ سود مرکب کی ممانعت آئی، پھر سورہ البقرہ میں 9 ہجری میں سمپل انٹرسٹ کی ممانعت بھی آ گئی. اب کوئی پچھلے حکم کو اٹھا کر اس طرح بیان کرے جیسے آپ نے فرمایا کہ کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے، تو یہی وہ پہلو ہے کہ جہاں گمراہی کا معاملہ اس لیے سامنے آتا ہے کہ امت کے اسلاف کو ایک طرف رکھ کر اور قرآن کی تفسیر کے اصولوں کو ایک طرف رکھ کر جب اپنی عقل کو لڑائیں گے یا اپنی آسانی کو دیکھیں گے تو ایک نیا ہی مرضی پر مبنی دین سامنے آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ہمارے معصوم عوام میں کہوں گا کہ جن کا مطالعہ نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صاحب جو بات کر رہے ہیں قرآن کریم کے آیت کو کوٹ کر رہے ہیں، ان کا مطالعہ ہے اور یہ قرآن کی تعلیمات ہم تک پہنچا رہے ہیں، حالانکہ یہ ابہام پیدا کر رہے ہیں. آپ نے سود کی بات کی، رفتہ 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 بات آگے بڑھی، سوسائٹی کو میچور کیا گیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اس کے بعد یہ آیت آ جاتی ہے کہ اگر تم اب بھی ایسا کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ البقرہ کی آیت 278-279 میں تفصیل آتی ہے، تفصیل آ جاتی ہے. ہم ان سوالات کو لیتے ہیں تھانوی صاحب، کچھ کالرز بھی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں پہلے یہ سوالات مکمل ہو جائیں. ایک سوال رمضان صاحب کا آیا تھا اسلام آباد سے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے؟ ارشاد. دیکھیے صاحب نصاب آدمی جس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہو جو آج جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے. اگر اس کے پاس روپیہ نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، تو 7.5 تولہ سونا ہوگا تو اس کا نصاب ہے، اگر صرف سونا ہے. اگر چاندی اور سونا ہے تو چاندی کی قیمت میں لایا جائے گا، روپیہ ہے تو چاندی کی قیمت میں لایا جائے گا. اچھا، جو اموال تجارت ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہے. اچھا، گھر میں زیور کے اوپر زکوٰۃ ہے. جو بیوی یا ماں یا بیٹی یا بہن کے پاس ہے ان کو اپنی زکوٰۃ دینی ہے اس میں. اچھا، جو مال تجارت ہے، مثال کے طور پر میں نے گاڑی اپنے استعمال کے لیے لی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. میں نے گھر اپنے استعمال کے لیے لیا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر میں گاڑیوں کی تجارت کرتا ہوں، انہیں فروخت کرتا ہوں، یا میں مکانات بناتا ہوں فروخت کرتا ہوں، وہ مال تجارت اس کے اوپر مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی. اسی طرح جو لوگ مویشی پالتے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اسی طرح جو اراضی کی پیداوار ہے اس پہ 10 گنا اور 5 گنا ہے، 10% اس کے اوپر ہے جہاں پانی اس کو قدرتی ملتا ہے، 5% اس کے اوپر ہے جہاں پانی کا وہ آبیانہ دیتا ہے، نہر وغیرہ کے ذریعے آتا ہے. تو یہ پورے زکوٰۃ کے احکام
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے، اور قرآن پاک میں بھی کوئی 72 جگہ اس کا حکم اور اس کی تفصیلات بیان کر دی گئی ہیں. لیکن اختصار سے اگر ہم ایک بات کہیں ان کے سوال کے جواب میں رمضان صاحب کے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے، تو 4 چیزیں ہیں: سونا چاندی، کیش اور مال تجارت. بالکل ٹھیک ہے ثانی صاحب، بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب. صحیح. اور کچھ کیش ایکویلنٹس ہوں گے، مثال کے طور پر ایک کیش میرے ہاتھ میں ایک میرے بینک میں رکھا ہوا ہے. اسی طرح اگر کسی نے سرٹیفکیٹس لیے ہوئے ہیں یا کسی نے انویسٹمنٹ کی ہوئے شیئرز اس کے پاس موجود ہیں، تو یہ بھی سب کیش ایکویلنٹس میں آئیں گے، کیونکہ ان کو سیل آؤٹ کر کے کیش، ہارڈ کیش حاصل کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی لون لیا ہوا ہے تو وہ مائنس ہو جائے گا. اس پہ ہم انشاءاللہ پورا پروگرام کریں گے، اور بلکہ اس پروگرام ہم زکوٰۃ کے موضوع پر کل کر رہے ہیں انشاءاللہ. خواتین حضرات یہ بات بھی آپ یاد رکھیے گا، اور کل پورا پروگرام زکوٰۃ ہی پر ہوگا، صبح بھی اور شام کو بھی. یہ بات بہت اہم ہے. سوالات بہت آ رہے ہیں ہمارے پاس کہ میرے پاس لون ہے، میرا اپنا اسٹاک وہ 1 کروڑ کا ہے، لیکن اس میں 60 لاکھ کا مال قرض کا ہے، تو 60 لاکھ منہا ہو جائے گی وہ رقم. اس پر کل تفصیل سے ہم بات کریں گے. اگلا سوال یہ آیا تھا کہ 10-15 ہزار لوگوں کو افطار کرا دیتے ہیں، کیا وہ زکوٰۃ کی رقم سے افطار کرا سکتے ہیں؟ سوال سے ہمیں یہی محسوس ہوا کہ وہ صاحب پہلے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کر رہے تھے، پھر غالباً انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا، تو کیا میں 10-15 ہزار افراد کو ایک ساتھ افطار کرا دوں تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ یہ ہم نے سوال سے سمجھا ہے. تو پہلی بنیادی بات ہے کہ ایک تو اتنے بڑے مجمع میں یہ اندازہ کیسے لگایا جائے گا کہ جو ریسیپینٹ ہے جس کو افطار کرائی جا رہی ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی میں جہاں کیلکولیشن ایک بڑا اہم معاملہ ہے، وہیں جس کو دی جا رہی جو زکوٰۃ کا ریسیپینٹ ہے اس کا مستحق ہونا بھی شرط لازم ہے. تملیغ کا معاملہ بھی. تملیغ کا مطلب واضح کر دیتے ہیں کہ اس کو ہم مال کا مالک بنائیں گے، پھر وہ اپنی مرضی سے جو چاہے سو کرے اس کے ساتھ. تو یہ اب 10-15 ہزار کے مجمع میں تو یہ انویسٹیگیشن کرنا ممکن نہیں ہے. ویسے افطار کرائی جائے، آپ نے یہ بھی کہا تھا افطار کرانے کا اجر و ثواب تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا وہ خطبہ جو فضیلت رمضان میں ہے، اس میں یہ ذکر بھی آیا کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس روزے دار کے اجر کے برابر اس کو اجر عطا کیا جائے گا، اور اس روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یہ اجر و ثواب اپنی جگہ، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے اعتبار سے لینے والے کا یا جس کو دیا جا رہا ہے مستحق ہونا شرط ہے. اور اتنے بڑے مجمع کے اندر یہ انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی، تو نان زکوٰۃ سے یا زکوٰۃ کے علاوہ مال سے آپ افطار کرا دیجئے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیغ کی بات بھی آ گئی، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مستحق ہونا یہ شرط لازم ہے. اس کی انویسٹیگیشن ضروری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کلیئر ہو گئی بات. کچھ سوالات بھی ہیں، لیکن جو خطبہ استقبال رمضان کے حوالے سے قد اذلکم شہر عظیم، اس پر بات کرنے سے قبل جب ہم بات پڑھتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، تو وہ یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم صحابہ سے مخاطبت ہو رہی ہے. فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے صحابہ ہیں، لیکن یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم عالم انسانیت سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. تو وہاں پر کہ انسانیت کے لیے ماہ مبارک ہے، جبکہ کتبہ علیکم الصیام اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کتبہ علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جائیں. دیکھیے یہاں تو فرض روزے کی فرضیت کا حکم چونکہ دیا جا رہا ہے، یا نماز کا یا زکوٰۃ کا، تو اس لیے اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جو ہے وہ ارسلناک للناس رسولا، کیونکہ کائنات میں واحد رسول ہیں جو پوری انسانیت کے لیے ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی تم ببانگ دہل اعلان کر دو کہ مجھے پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. تو یہ جو خطاب ہے وہ یہ پوری انسانیت کے لیے، یعنی کہ جن تک یہ رمضان کی فضیلتیں اور رمضان کی روحانی برکتیں نہیں پہنچی، یہ کو ان تک پہنچا دینا، کیونکہ یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم. کچھ کالر اس کے بعد آگے بڑھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام سر، میں سرگودا سے احمد مراج بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے سر، کیا سوال؟ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ نماز میں نیت منہ سے کرنی چاہیے کہ زبان سے؟ اچھا، نماز
دل میں کرنی چاہیے کہ زبان سے ضروری ہے؟ جی نیت دل سے یا زبان سے ادا کرنا ہے. جواب لیں گے بریک سے واپس آنے کے بعد. تھانوی صاحب ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. سوالات تھانوی صاحب بہت سارے ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ویڈیو کوئسچن اور بھی لے لوں تاکہ تمام سوالات پھر ایک ساتھ آپ دونوں حضرات کے سامنے رکھوں. جناب ویڈیو کوئسچن لکھائیے گا. السلام علیکم. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے لیکن وہ لوگوں کے روزے کھلواتے ہیں, بہت بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے ہیں. تو میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ان کو اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تھانوی صاحب یہ سوال بہت اچھا ہے اور بہت ریلیونٹ سوال ہے. ہم بھی یہ دیکھتے ہیں یہاں اپنے اس شہر کراچی میں بہت سے لوگ ہیں اور جو نیکی کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. سینکڑوں افراد کو وہ روزہ افطار کراتے ہیں لیکن خود روزہ نہیں رکھتے. پہلے اسی سوال کا جواب میں آپ سے لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بہت سارے لوگوں میں ایسے امراض ہوتے ہیں یا ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کے تحت وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو ہو سکتا ہے وہ کسی قسم کے ایسے مرض میں مبتلا ہوں, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگر وہ کسی ایسے مرض میں مبتلا نہیں ہے, دیکھیے روزہ نہ رکھنا یہ فرض ہے. بنیادی اسلام کے جو پلر ہیں ان میں سے ایک پلر ہے. تو اگر آدمی صحت مند ہے اور اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کو اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے اور لوگوں کو افطار کرانا یا کوئی خیرات کا کام کرنا وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. جو وہ لوگوں کو افطار کرا رہا ہے یا لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے یا اور خیر و خیرات کر رہا ہے اس کا اجر اس کو یقیناً ملے گا. لیکن یہاں اگر وہ نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا یا حج نہیں کرتا باوجود صاحب استطاعت ہونے کے تو اس کی جواب دہی اس کو اللہ کے یہاں کرنی پڑے گی. جی ہاں, اور آپ نے اس میں حج بھی فرمایا. کتنی اہم بات ہے کہ یہاں بہت سے لوگ جو صاحب استطاعت ہیں ان کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات نہیں آتی کہ ہمیں حج بھی کرنا ہے. بالکل. اور آپ کی اجازت سے میں اس میں ایڈ کروں. جی دیکھیے نیک صاحب, روزہ افطار کرانے کا بڑا اجر ہے لیکن یہ نفلی عمل ہے. اور جیسے حضرت نے فرمایا کہ روزہ رکھنا فرض عمل ہے. پرائمریلی فرائض اور واجبات کی پابندی شرط اول ہے. حرام سے بچنا شرط اول ہے. اس کے بعد میں مستحبات پر بھی عمل کرتا ہوں, نفل اعمال انجام دیتا ہوں تو نور علی نور اور ایک ایک عمل کا اجر بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. ہمارے ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم فرائض کو تو ترک کرتے ہیں, حرام خوریاں بھی کرتے ہیں. بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا انداز ہی ہوا کرتا تھا اور ہم چند نیکیوں پر قناعت کر کے سمجھتے ہیں کہ جنت کا معاملہ بن جائے گا. بابا یہ بات نہیں ہے. فرائض اور واجبات پر عمل پہلے, حرام سے بچنا درجہ اول میں یہ پہلی شرط لازم ہے. پھر دوبارہ کرو, پھر نفل اعمال بھی کیجئے, مستحبات پر عمل بھی کیجئے, انشاءاللہ بہتری ہوگی. اس کی ایک سادہ سی مثال یہ دی گئی کہ وہ جو وائٹامنز آتے ہیں جناب, وائٹامن آپ استعمال کریں گے تو آپ کی یہ فنکشنالٹی بڑھ جائے گی, آپ کی یہ جو ہے وہ فنکشن جو ہے جسم کا بڑھ جائے گا. اب ایک آدمی کھانا تو کھا نہیں رہا ہے, غذا تو وجود میں جا نہیں رہی, اور ایک مہینے بعد ڈاکٹر کو جا کے کہتا ہے صاحب میرے جسم کے فنکشن کے اندر کوئی بہتری نہیں آئی. ٹھیک, یا وہ پرہیز تو کر نہیں رہا ہے, سگریٹ نوشی بھی کر رہا ہے, تمباکو بھی استعمال کر رہا ہے اور بھی غلط سلط چیزیں استعمال کر رہا ہے, پھر ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ وائٹامنز کام نہیں کر رہے ہیں. تو وائٹامنز کیسے کام کریں گے؟ جو انٹیک جانا چاہیے پرائمریلی غذا کا وہ لے نہیں رہا, جو پرہیز کرنا چاہیے پرائمریلی وہ کر نہیں رہا, اور جناب رونا اس کا یہ کہ وائٹامن سے مجھے فائدہ نہیں پہنچا. وہ سپلیمنٹس ہوتے ہیں. تو پہلے بنیادی غذا وہ لی جائے, اس کے بعد سپلیمنٹس ہیں. آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات ذہن میں آئی کہ ہزاروں روپے کی زکوٰۃ مجھ پر واجب ہے تو وہ پہلے میں ادا کروں گا. لاکھوں کا انفاق وہ بعد میں ہے جو نفل کے درجے کا ہے. زکوٰۃ واجب ہے مجھ پر, مجھے دینی ہی دینی ہے. زکوٰۃ روک دی میں نے اور میں انفاق کر رہا ہوں تو وہ انفاق اس کا درجہ زکوٰۃ کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. نفل کا درجہ فرض کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. یہ الگ بحث ہے. رمضان میں جو اجر ہے وہ نفل کا فرض کے برابر, فرض کا 70 فرضوں کے برابر ہے, لیکن نفل اپنی حیثیت میں وہ فرض کے برابر نہیں ہو سکتی. کلیئر یہ بات ہو گئی. ایک سوال آیا تھا تھانوی صاحب کہ انہیلر کا استعمال حالت روزہ میں کیا جائز ہے؟ جی جائز ہے. جی
اگر کوئی بھی ایسی وہ ہے جو معدے میں نہیں جا رہا ہے تو وہ یہ تو سانس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا جی انہیلر جائز ہے. انہیلر جائز ہے. اچھا ٹھیک ہے, کلیئر. ایک سوال میں کالر کا لے لیتا ہوں, کچھ سوالات مزید ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر, میں خالد بات کر رہا ہوں. جی کہاں سے؟ میرا سوال یہ ہے کہ روزے کے بارے میں بتدریج احکامات فرمائے گئے ہیں, تو کیا نارتھ امریکہ میں رہنے والے جو لوگ ہیں, کینیڈا میں 19 آورز 15 منٹ کا روزہ ہے, آئس لینڈ میں 21 آورز کا ہے, اور کچھ ایریا ایسے جہاں ڈے اینڈ نائٹ نہیں ہے, تو ان علاقوں کے بارے میں کچھ احکامات ہوں تو ہمیں واضح کر دیں تاکہ ہم ان کے مطابق عمل کر سکیں. بہت اچھی بات ہے, اور اس تعلق سے گفتگو بہت ہو چکی ہے. میں آپ سے آغاز کرتا ہوں. یہ سوال بہت اہم ہے. کچھ کالرز کہا جا رہا ہے کہ لے لیتے ہیں تاکہ اکٹھے سوالات آپ دونوں کے سامنے میں رکھوں. جی اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جناب والا کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی سر میں کوئٹہ سے محمد زمان بول رہا ہوں. جناب زمان صاحب, مولوی صاحب نے جو زکوٰۃ کے متعلق لکھا تھا کہ جو قدرتی پانی ہے اس پر 10% ہے, جو نہری زمین ہے اس پر 5% ہے. ہمارے ہاں جو ٹیوب ویل کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے وہ ڈیزل انجن وغیرہ سے, اس پر کتنے % زکوٰۃ ہوئے گا؟ اچھا, ڈیزل انجن سے جو پانی نکالا جاتا ہے ٹیوب ویل سے, ٹیوب ویل سے سیراب کرتے ہیں. جی ہاں, جی بالکل بالکل, ڈیزل انجن کے ذریعے ٹیوب ویل سے جو پانی نکالا جاتا ہے. میں نے نوٹ کر لیا سوال, بھی رکھوں گا آپ کی خدمت میں. لیکن جو سوال آئے تھے, سوال بڑا اہم آیا. بعض جگہ دن اور رات, ناروے ہم وہاں چلے جاتے ہیں, بعض علاقے جیسے آج بھی امریکہ میں روزہ بہت طویل ہے, انگلینڈ میں روزہ بہت طویل ہے, آسٹریلیا میں روزہ بہت مختصر ہے. تو جہاں پر طویل روزے ہیں وہاں احکام دیکھیے. جہاں امریکہ میں یا برطانیہ کا آپ نے مثال دی, وہ طلوع صبح صادق اور غروب آفتاب کے مطابق ہی روزہ رکھا جائے گا, بھلے وہ 21 گھنٹے کا ہے یا 18 گھنٹے کا ہے یا 19 گھنٹے کا ہے. البتہ جہاں 6 مہینے دن ہے, یعنی 6 مہینے اگر روزہ سورج غروب نہیں ہوتا ہے تو وہاں روزہ نہیں ہے. وہاں روزہ نہیں ہے, ان دنوں میں روزہ نہیں ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک, ہم تو صرف ڈیبیٹ میں نہیں چاہتا, لیکن ایک بات یہ, کچھ مفسرین نے, کچھ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ قریبی جو مسلم ریاست ہے اس کا جو سلسلہ ہے اوقات کا, وہاں سے لے لیا جائے. دیکھیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے اپنے فتاوی میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر وہ علاقے کہ جہاں 6 مہینے دن ہے 6 مہینے رات ہے, یعنی جہاں طلوع صبح صادق اور غروب آفتاب ہے ہی نہیں, تو وہاں روزہ نہیں ہے. اچھا, وہاں روزہ نہیں ہے. اچھا, اب یہ شیخ صاحب ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے, اگر ہم وہاں رہتے ہیں تو ہم اپنی اوقات کار کے لیے ہم نے گھنٹے بنا لیے, 24 گھنٹے کا دن ہم نے بنا لیا ہے کہ اب اٹھنا ہے, اب بیٹھنا ہے, اب ہمارا ناشتہ ہے, اب ہمارا لنچ ہے, اب ہمارا ڈنر ہے. تو ہم اس کو اپلائی روزے کے لیے کر سکتے ہیں. اور ایک جملہ عرض کروں, حضور نے فرمایا سوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی, تو وہاں سوموا لرؤیتی اور افطروا لرؤیتی عمل نہیں ہو رہا ہے. جب ممکن نہیں تو ایسی حالت میں ناروے میں رہنے والا مسلمان کیا کرے؟ کیا کسی قریبی ریاست سے استنباط کر سکتا ہے؟ دیکھیے, یہ کیونکہ ایک جدید مسائل میں سے مسئلہ ہے, اور جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ہمارے فقہاء نے اس پر ڈسکشن کیا, اس پر ڈیبیٹ ہوا, اور اس میں باتیں آتی ہیں سامنے. جہاں 20 گھنٹے کا بلکہ 22 گھنٹے کا روزہ ہو رہا ہے, تو اب کیا یہ ایک فطری جو اوقات کار ہے اس سے مطابقت رکھتا ہے؟ چنانچہ یہ ناروے کے حوالے سے یا دیگر علاقوں کے اعتبار سے بحث آئی ہے, اور حتیٰ کہ ہمارے فقہاء احناف میں سے بھی بعض کی رائے یہ ہے جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ ان کے جو قریبی علاقے جہاں نارمل ڈے اینڈ نائٹ کا معاملہ ہے وہ ان کے اوقات کار کو اختیار کر لیں. اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جدید مسائل ہوں گے تو یہ اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہوگا, اور ایک رائے تھانوی صاحب نے بیان فرمائی بزرگوں کے اعتبار سے, ایک رائے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے وہ بیان کروں جو ہمارے اس دور کے فقہاء نے بیان فرمائی. اور جب بھی جدید مسائل پر گفتگو ہوگی تو اجتہادی اختلاف ہو سکتا ہے, اور اجتہاد کے اندر ہمیشہ یاد رہے کہ جو صحیح مسئلے پر صحیح فیصلے پر پہنچا اس کو 2 اجر ملیں گے, اور جس سے خطا بھی ہو گئی, جو مجتہد مخطی کہا جسے جاتا ہے, اس کو بھی ایک ثواب ملے گا. تو یہ بات آ رہی ہے خود ان علاقوں کے علماء کی جانب سے, اور ہمارے اہل علم بھی اس رائے سے کچھ اتفاق کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جہاں اتنا
ان یوزول قسم کا معاملہ ہو جاتا ہے، 22 گھنٹے کا معاملہ، یا سورج وہ غروبی نہیں ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ پھر اپنے قریب ترین علاقے کے نارمل اوقات کار کو اختیار کر کے اس کے مطابق ٹائم ٹیبل سیٹ کر لے، جیسے اپنے اور معاملات کے لیے ٹائم ٹیبل سیٹ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ نے جو بات فرمائی کہ اجتہادی معاملات ہیں، یہ نئے مسائل سامنے آتے ہیں تو فقہا بیٹھیں اور اس کا حل نکالیں اور کسی کی نیت پر کبھی شک نہیں کرنا چاہیے، اور علمی اختلاف رکھا جا سکتا ہے۔ علمی اختلاف رحمت ہے۔ ایک کالر لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ جی کون بول رہا ہے، کہاں سے؟ جی رکشندہ بول رہی ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم جیسے کوئی بزنس میں پیسے لگا کے رکھتے ہیں، تو سپوز کسی بزنس میں 10 لاکھ روپیز لگائے ہوئے ہیں لیکن وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن بزنس ہمارا اپنا ہے، کیا ان پیسوں پہ زکوٰۃ ہے؟ جی بالکل، یہ کیونکہ اونرشپ تو مالک تو آپ ہی ہے نا پیسے کی، تو ظاہر ہے کہ وہ پیسے اس میں آپ کے اساسوں میں شامل ہوں گے، لیکن یہ ہم رکھیں گے اپنے دونوں معزز علماء کی خدمت میں سوال۔ اس وقت جانا ہے مجھے بریک کی جانب، سوالات بہت سارے ہمارے معزز ناظرین نے بھجوائے ہیں، یک کے بعد دیگر سوالات اپنے معزز علماء کی خدمت میں ہم رکھیں گے۔ فی الحال ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محمد اسد تھانوی صاحب، محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سید صبیح رحمانی صاحب۔ وقت ہے ثنا خوانی کا۔ بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت کے لیے میں درخواست کروں گا صبیح رحمانی صاحب سے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ یہ ہے دربار آقا کا یہاں، ملتا ہے بے مانگے یہاں، ملتا ہے بے مانگے یہاں، ملتا ہے بے مانگے۔ یہ ہے دربار آقا کا یہاں، مل
ملتا ہے بے مانگے ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے حقیقت میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبیر رحمانی صاحب، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، سلسلہ کلام جاری ہے، سوالات بہت سارے موجود ہیں جو ناظرین نے بھجوائے ہیں۔ کچھ سوالات ہم نے اٹھائے تھے کہ روزہ خود کو فتح کر لینے کا نام ہے، لعلکم تتقون پہ بھی گفتگو مزید ہم کریں گے۔ روزے کا مقصود یہ ہے کہ مجھے تقوی حاصل ہو۔ سوال ہم نے یہ بھی رکھا تھا کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ تقوی مجھے حاصل ہو گیا، یہ بھی ہم بات کروائیں گے اپنے معزز علماء و حضرات۔ وہ جو شرائط ہیں روزے کی قبولیت کی، ایک سوال بھی آیا تھا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے روزہ فوت ہو جاتا ہے، وہ سوال بھی ہم رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم سے قربت کا یہ مہینہ ہے، قرآن کریم کے ہم پر کیا حقوق ہیں، قرآن کریم کے ہم سے کیا تقاضے ہیں، یہ بھی ہم جانیں گے اپنے معزز علماء سے۔ اور ایک سوال یہ بھی رکھیں گے کہ قرآن کریم کے ذریعے رمضان المبارک کی فیوز و برکات کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں کہ قرآن کریم اور یہ ماہ مبارک ہم میں انقلابی تبدیلی لے کر آ جائے۔ یہ تمام گفتگو ہوگی بریک سے واپسی پر۔ بریک کے دوران آذان فجر کراچی بھی ہم سب سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ محترم ناظرین، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بالکل آخری لمحات ہمارے پروگرام کے جاری ہیں، کچھ سوالات جن کے جوابات ابھی تک نہیں دیے جا سکے وہ بھی رکھیں گے ہم علماء کی خدمت میں۔ اس سے قبل کوئز، آج کا سوال میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ افطار میں قرآن اندازی ہوگی صحیح جواب دینے والوں کے مابین اور کسی صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں۔ ہم کیا کریں گے کہ ہم دنیا ٹی وی اور دارالاشاعت اردو بازار دونوں کے اشتراک سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کریں گے۔ آج کا سوال ہے کہ قرآن کریم میں کتنی منزلیں ہیں؟ قرآن کریم میں کتنی منزلیں ہیں؟ 7، 9 یا 11؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234527009۔ اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا درست جواب بھجوانا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv۔ تھانوی صاحب، پہلا سوال میں رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں بریک سے واپس آنے کے بعد۔ ایک ڈیزل انجن والا ٹیوب ویل، اس سے پانی لیتے ہیں اپنی زرعی زمین کو، وہ سیراب کرتے ہیں، اس پر زکوٰۃ کی شرح کیا ہوگی؟ جی 5%۔ 5% ہوگی، 5%۔ اچھا، اگلا سوال رخشندہ صاحبہ کا، کاروبار میں پیسے لگے ہوئے ہیں، کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ظاہری بات ہے وہ بھی ہمارا کیش ایکویلنٹ آئٹم ہے، اس پر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ایک سوال، اب میرا سوال اس میں شامل ہوتا ہے، میں نے کاروبار میں پیسے لگائے لیکن مجھے ایک امید ہے کہ مجھے پیسے واپس نہیں ملیں گے، ایک امید کیا، ایک خدشہ ہے، ایک اندیشہ ہے، تو کیا میں اس پر بھی زکوٰۃ دوں گا؟ دیکھیے، اس کے ساتھ یہ بھی امکان ہوگا کہ پیسے واپس بھی مجھے مل جائیں گے، تو سیف سائیڈ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے، نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ وہ واپس نہ بھی ملے تو جو ہم نے ادائیگی کی ہے اس کا اجر بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں محفوظ ہوگا۔ کبھی امکان یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ملیں گے نہیں ملیں گے، تو اس میں ایک آپشن اور ہے کہ ٹھیک ہے ابھی آپ ہولڈ کر لیں اس معاملے کو، ہو سکتا ہے 3 سال کے بعد آپ کو پیسے مل جائیں، تو 3 سال کے بعد اگر آپ کو پیسے مل گئے اس کا مطلب ہے یہ آپ کا ریسیویبل تھا، تو پچھلے 3 سال کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، 3 سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے
کہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے. اور اس میں یہ بھی یاد رکھا جائے کہ زکوٰۃ کافی نہیں ہے. حدیث کے مطابق زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے, انفاق ہونا چاہیے. تو یہ چلا گیا تو یہ دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں ہی جمع ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پورے قرآن کریم میں خرچ کرنے پر زور دیا گیا ہے, کہیں بھی بچت کی بات نہیں کی گئی ہے. ثانی صاحب ایسا ہی ہے نا شیخ صاحب؟ الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ, دن رات خرچ کرنے کی بات. ولہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم اللہ اکبر. اور ان کے لیے اعدت للمتقین, جنت کی بشارت. الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان. وبین مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. کہ اللہ کی راہ میں جو پیسے خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے ایک دانہ ڈالا بیج کا, اس میں سے 100 بالی نکلی, 7 بالی نکلی, اور ہر ایک کے اندر 100 دانے, یعنی ایک بیج سے 700 نکل آئے. تو یعنی گویا 1 روپیہ آپ نے اللہ کی راہ میں دیا تو 700 گنا تو کم سے کم اجر مل گیا. واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ بھی لمٹ نہیں, واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہے گا اور بڑھا دے گا. اور واللہ واسع علیم, اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو وسعت دینے والا ہے. اور اگر یہ 700 گنا یا جتنے بھی گناہ ہم کہہ کر, کیا اللہ تعالیٰ کو محدود نہیں کر رہے؟ خود اللہ کہہ رہے نا واللہ واسع علیم. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ اکبر. وہ جتنا چاہے وہ نوازے ہمیشہ. اچھا, اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے اور پروڈیوسر صاحب میرے کان میں یہ سور پھونکے کہ وقت مکمل ہو گیا, نماز کی نیت دل سے یا زبان سے ادا کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے اصل تو نیت قلب میں ہے کہ میں جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں عصر کی پڑھنے کھڑا ہوا ہوں, پھر میں زبان سے نیت کرتا ہوں. اس میں اگر غلطی سے کوئی اور وقت کا نام نکل جائے بے خیالی میں تو بھی نماز ادا ہو جائے گی. مثلا عصر کی نماز پڑھنے کھڑا ہوا اور بے خیالی میں منہ سے ظہر کا نکل گیا, اللہ اکبر کر کے اب نماز پڑھ لی تو بھی نماز ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, کیونکہ یہ ماہ مبارک, ماہ سیام, روزے کی نیت, شیخ صاحب کے روزے کی نیت کا زبان سے ادا کرنا ضروری ہے یا ارادہ کر لینا کافی ہے؟ اصل میں نیت دل کے ارادے کا نام ہے. بندہ سحری میں اٹھائے کس لیے اٹھائے؟ وہ صبح کا بریک فاسٹ تو نہیں کر رہا, وہ سحری کری اسی لیے رہا ہے کہ اس نے کل روزہ رکھنا ہے. یعنی فاسٹ کو بریک نہیں کر رہا بلکہ فاسٹ کا آغاز کر رہا ہے. تو اصلا نیت دل کے ارادے کا نام ہے. البتہ خاص طور پر نماز کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ کو کنسنٹریشن میں لانے کے لیے زبان سے بھی ادا کر لے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اصل نیت وہ دل کے ارادے کا نام ہے. اصل نیت دل کے ارادے کا نام. ثانوی صاحب, کل بھی ہم نے آج آپ سے بہت سیکھا, کنکلوڈ فرما دیجئے کہ آج بہت ساری گفتگو آپ دونوں حضرات نے عطا فرمائی. آج جو موٹی موٹی باتیں ہمیں آپ نے سکھائیں وہ کیا ہیں؟ آج ہماری علمی کمی کہاں کہاں دور فرمائی, اسے ہم ایک ریکیپ کر لیتے ہیں. ارشاد. دیکھیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, آج ایک ہی روزہ ہوا ہے, ابھی پورا مہینہ باقی ہے. ہم لوگ اس میں ایک تو روزے رکھنے کی پابندی کریں گھروں کے اندر, ہماری مائیں بہنیں اور ہم جو بھی جن پہ روزہ فرض ہے. اس کے بعد تراویح کی پابندی کریں, کیونکہ یہ نزول قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو نورانیت عطا فرمائی, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن رسالت ہے. تو اس جشن کے منانے کا طریقہ یہ ہے کہ دن میں ہم روزے دار ہوں اور رات کو ہم تراویح مسجد کے اندر ادا کریں جا کر. اگر مسجد میں نہیں ادا کر رہے ہیں یا ہماری مائیں بہنیں وہ گھروں کے اندر ادا کر رہی ہیں. اس کے بعد یہ کہ آخری عشرہ آئے گا, اس میں مساجد میں اعتکاف کریں. اچھا, شب قدر میں عبادت کریں. وَإِنَّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِ الشَّهْرِ, کہ ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے کے برابر. وہ طاق راتوں کیا معاملہ, اور وہاں پھر وہی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني. اور صدقۃ الفطر نکالیں عید سے پہلے تاکہ غریب لوگ بھی آپ کے اس میں شریک ہوں. اور صدقۃ الفطر صرف وہ گندم کو ہی نہ دیکھیں, کشمش کو بھی دیکھیں, کھجور کو بھی دیکھیں, اور چیزوں کو بھی دیکھیں. ٹھیک. ثانوی صاحب بڑا ممنون, بہت شکر گزار. شیخ صاحب بہت شکر گزار. سید سبیر رحمانی صاحب بڑا ممنون. خواتین حضرات, دوسرا روزہ پاکستان میں سحر ٹرانسمیشن کا اختتام ہو رہا ہے. یہی موضوع ماہ سیام, ماہ رمضان, انشاءاللہ گفتگو افطار میں بھی ہوگی. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.